وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کراچی اگر اضلاع میں تقسیم ہو سکتا ہے تو سندھ بھی انتظامی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے تو ایک سینسیبل بات کی ہے، وہ تو فضول ہی بات کر رہا ہے۔ سندھ کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بر صغیر کی تقسیم کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ کیوں پیدا ہوا تھا؟ کیا نہیں نکلا ہندوستان میں سے؟ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس لمبی تاریخ جاؤ گے تو حیران ہی رہ جاؤ گے۔ یہ وہ جو وہاں ان کے پاٹھشالہ یا جو بھی ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں افغانستان وغیرہ سے، ان علاقوں سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کرو۔ اور ہم چونکہ جھوٹ پڑھاتے ہیں اور جھوٹ پڑھتے ہیں، یاد رکھنا، تاریخ کو سمجھنا ہو، جس عہد کی تاریخ، یہ جو سرکاری ہوتے ہیں نا ٹاؤٹس، یہ نہیں، جینوئن ہسٹری پڑھو اور اس زمانے کی شاعری، اس زمانے کا ادب، پھر تمہیں پتہ چلے گا کس بھاؤ بکتی ہے۔ پاکستان کو جاننا ہے تو سعادت حسن منٹو کو پڑھو، عبداللہ حسین کو پڑھو، اس طرح کے اور بھی، شوکت صدیقی جنہوں نے جانگلوس لکھا تھا، ان کو پڑھو، پتہ لگے گا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال نہیں، بہت کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بنگلہ دیش پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وائبل نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن چونکہ ان کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں، پتہ ہے ان کو، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے وقوف۔ صوبہ بھی گھرانہ ہوتا ہے مراد علی شاہ صاحب، اور گھرانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کم بچے خوشحال گھرانہ۔ ایڈا بڑا سندھ کئی ملکاں تے پاری انہوں جفا مارے ہے، مینج ہوندا نہیں تواڈے کولوں۔ اس ایک بچے کا حساب دینا پڑ گیا مراد علی شاہ صاحب۔ اس کا مطلب ہے آپ یوم حساب پہ یقین نہیں رکھتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے۔ جن لوگوں کی ذکر کرتے ہو، جن لوگوں کے ناموں پہ نام رکھتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ دریا کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا۔ تو میں جواب دوں، ادھر بچہ گٹرچ، ہوش کرو۔ دیکھو بات سنو، ہمارا سیاستدان بہت کم ظرف ہے۔ پرویز مشرف صاحب، میں نے ایک بار ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو کیا ہم یہ اٹھائے پھرتے ہیں پرائیویٹ چینلز وغیرہ، یہ وہ، انہوں نے کہا مجھے ہر ایک نے روکا کہ آپ کے خلاف جائے گا۔ میں نے کہا میرے خلاف بھی جاتا ہے تو جائے، خدا کی قسم کوئی جمہوریہ ہوتا اس ملک میں کبھی یہ نہ ہونے دیتا۔ آج تک پرائیویٹ چینلز اس ملک میں نہ آتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، آئین بائین یہ وہ۔ قیام پاکستان کے بعد گل سن، پاکستان کس طرح بنے ہیں؟ بھارت تقسیم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ قیامت آئے، عقل کرو، ہوش کرو، وائبل یونٹس پہ گزارا کرو۔ یہ تمہاری جاگیریں نہیں ہیں۔ بابے آدم تو آئی ہیں، کوئی مطلب جہیز چی، کوئی بری چی، کوئی یہ وہ، کیا ہے؟ وائبل یونٹس بناؤ۔ نہیں ہوتا، یہ بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن نہیں، سندھ کی تقسیم کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وجہ ہے، اچھا نہیں ہوتا اگر، تو پھر سندھ کو گڈی ہے، لٹی تواڈی، غیر ملکی اکاؤنٹ ہے تواڈا، بلاول ہاؤس ہے، جو تقسیم وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا ہے۔ سندھ جوئے جیتے ہے، کوئی لاٹری نکلی ہے، کوئی بٹوا ہے، لب گیا ہے، وہ اندر جو کچھ بھی ہے تواڈا۔ خدا دا خوف کرو یار، بے شمار ملکوں سے بڑا ایک صوبہ ہے، مینج نہیں ہو رہا۔ یا تو آپ نے اس کو ایک مثال بنایا ہوتا۔ میں تو پنجاب کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، میرا ایک اصولی موقف ہے، اور ہر اس طرح کا فیصلہ ایک پیکج ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں۔ لائف از آلسو اے پیکج۔ The moment a child is born, he starts dying. اس کی عمر چاہے
150 سال ہو جائے، پیدا ہوتے ہی آپ مرنا شروع کر دیتے ہو. ایوری تھنگ از اے پیکج. سنبھالنے نہیں جانے میں مرسوں سندنا ڈیسوں وہ نہیں، وہ پتا نہیں کون ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو. میں نے کہا نا کہ جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے بندے کہیں پہنچ جاتے ہیں، ان کی لائلٹی بھی تبدیل ہو جائے، اولج بڑھ دے، بجائے اس کے کہ اپنوں کا خیال کریں جو میجورٹی میں ہیں اور جن کا جائز حق ہے، وہ نہیں. چلیں بالکل ٹھیک. نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں. دنیا میں ہر سال 2 دسمبر کو غلامی کے خاتمے کا دن منایا جاتا ہے. آپ کے خیال میں دنیا سے غلامی ختم ہو گئی ہے یا اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے؟ نہیں، بات سنو، یہ دن منائے جاتے ہیں، دن وہ منائے. ہمارے یہاں ہم لنڈے کے لوگ ہیں، لنڈے کے اترنے پہننے والے. مدرس ڈے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ایوری ڈے از اے مدر ڈے. مدرس ڈے ہے. غلامی. اور بات سنو، ایک امریکن تھا جم گونسکی، حضور سے اتنی محبت کرتا تھا میں بتا نہیں سکتا. ایک بار اس نے مجھے کہا کہ ایسا ایسا جو ہماری فرینکنس ہو گئی دوستی میں، تو اس نے کہا کہ میں آئی لو یو پروفٹ، یو نو دیٹ، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ انہوں نے غلامی کیوں نہیں ختم کی. اس کا نام تھا جم گونسکی، 6 فٹ 2 انچ اس کا قد تھا. تو میں نے کہا بے وقوف، اگر غلاموں کو راتوں رات رہا کرتے تھے وہ جاتے کہاں؟ سوائے رازنی کے پیٹ بھرنے کے لیے، جرائم کرنے کے، ان کے پاس چوائس کیا تھی؟ چپ کر گیا. میں نے کہا نہ مال منال، نہ مال مویشی، نہ زمین، نہ باغ، نہ کھیت، کہاں جاتے؟ چپ کر گیا. تو میں نے کہا ختم کر دی تھی. کہانی تمہیں سمجھ نہیں آئی. بولا کیسے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا تھا جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، ان کے آرام کا خیال رکھو. آپ نے ادارے، پھر کیا ہوا تھا؟ ایک زمانے میں فخر کرتے تھے لوگ ہمارے پاس اتنے غلام ہیں. پھر فخر اس بات پہ شروع ہو گیا کہ ہم نے اتنے غلام رہا کیے، آزاد کیے. تسی جا کے غلامی کا دن، منہ. ابراہم لنکن نے یہ کریڈٹ اس فقیر منش آدمی کا ہے. سلامتی ہو. ابراہم لنکن نے جان دے دی غلامی کو بطور ادارہ ختم کرنے کے لیے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا تھا. جس طرح آپ نے گائے، بھینس، بچڑا، بکری، بکرا، یہ وہ ان کی افزائش ہوتی ہے تو آپ بچے بیچتے ہو، غلاموں کو تو بچے اس طرح بیچ دیے جاتے تھے. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے ختم کیا. اس کی عظمت کو سلام. لیکن حضور میں تو 1500 پونے 1500 سال پہلے میں بات کر رہا ہوں، تو ختم ہوئی ہے. یوم بنان شودے، ان کو پتا پتا کھ نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ اپنے گروبانے میں جان. میں نے کہا نا ابھی بچہ، وہ کہتے پتہ نہیں دریا فرات کا ہے یا کیا، کتا بھی بھوکا رہ گیا، تو ادھر بچہ مر گیا. بیٹھے رہیں گے ہفتے 10 دن بعد، ہمیں بھی یاد نہیں رہنا. اس طرح تو روز وارداتیں ہوتی ہیں. دیکھو بات سنو، یہ اس نے بطور ادارہ ابراہم لنکن، سبحان اللہ، اس کی کہانی پڑھو آنسو آ جاتے ہیں. اس کی زندگی مسلسل فیلئرز کی کہانی ہے.